میلے کا بھائی نشادر کہتا ہے کہ یہ جو مولوی کہتے ہیں کہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی، یہ افسانہ ہے، اور پھر ساتھ چکمہ یہ دیتا ہے کہ وحی جب آئی تو بڑی شان کے ساتھ آئی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وحی جب آئی تو بڑی شان کے ساتھ آئی، لیکن شان ہوتی کیا ہے؟ ایک چیز کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ وہ چیز بڑی شان کے ساتھ آ رہی ہے، دوسرا دیکھتا کہتے ہیں یہ کوئی شان ہے، تو فیصلہ کیسے کریں گے کہ شان کے ساتھ وحی آئی تھی تو وہ کیا ہوتی؟ تو اصل شان کے ساتھ وہی ہے جو اقرأ بسم ربک الذی خلق میں آئی ہے، وہ ہے اصل شان، اور اس کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ یہ شخص کہیں سے مطالعہ کر کے پڑھ کے کسی سے سیکھ کے نبی نہیں بن رہا، اس کا نبی بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ کئی لوگوں کو چڑھ جاتا ہے نا، یہ لاہور کے قریب بھی ایک پنڈ تھا، وہاں پر بھی کسی کو شوق چڑھ گیا تھا 1901 میں، نبی بننے کا شوق اسے چڑھ گیا، اور پھر کئی پینترے بدلے اس نے۔ تو یہاں تو وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ غار حرا میں اللہ کی طرف سے ناموس پہنچ جائے گا، اور وہ اچانک پہنچ گیا۔ تو شان تو اصل میں وہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان کی گئی، ورنہ آپ سے عرض کروں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ پہلی وحی ہے یا یہ دوسری وحی ہے تو بتا دیں۔ میں کہتا ہوں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بارے میں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ یہ پہلی وحی ہے۔ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ پہلی وحی ہے یا نہیں؟ یا کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پہلی وحی ہے تو اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کریں گے کہ وہاں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ پہلی وحی؟ پہلا جملہ آپ کے سامنے بولا تھا میلے کا بھائی نشادر، یعنی دونوں میلے۔ ایک غلام پرویز تھا یہاں پر لاہور میں، اس کو لوگ منکر حدیث کہتے، حالانکہ وہ بھی اپنی تفسیروں میں اور اپنے درسوں میں حدیثیں بیان کرتا تھا، لیکن آپ کہتے ہیں یہ پرویزی منکر حدیث ہوتے ہیں۔ غلام احمد پرویز منکر حدیث تھا، تو اگر جوید احمد غامدی صاحب حدیثیں بیان کر لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا وہ منکر حدیث نہیں رہیں گے؟ پھر بھی منکر حدیث ہیں۔ اس لیے جب حدیث کو بطور حدیث کے حجت نہیں ماننا، دلیل نہیں ماننا، تو انکار حدیث اور کیا ہے؟ صحیحین کی حدیث اور آپ کہیں افسانہ ہے، یعنی وہ حدیث جس سے زیادہ معتبر حدیث ہو نہیں سکتی، جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے۔ یہاں میں تفصیل میں نہیں جا رہا، حدیث کی باقی سب کتابوں میں تقریباً موجود ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ غار حرا والا افسانہ ہے، کس شان کے ساتھ وحی نازل ہوئی۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے کتاب بدء الوحی، یہ کتاب ہے اس بارے میں کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور جو باب انہوں نے قائم کیا ہے، باب کے اندر بھی کیف کان بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی، اور پھر انہوں نے قرآن کی ایک آیت ذکر کی، انا اوحینا الیک کما اوحینا، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسے ہم نے وحی کی تھی الی نوح والنبیین، حضرت نوح کی طرف اور دیگر نبیوں کی طرف۔ یعنی یہ وہی ہے جو پہلے نبیوں پر بھی نازل ہوتی رہی، وہی سلسلہ نبوت اور رسالت ہے جو پہلے سے جاری تھا۔ اور امام مسلم نے
سب سے پہلا جو باب رکھا ہے اپنی کتاب میں وہ کتاب الایمان ہے. کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے اس وحی کے نزول کو، اور وحی سٹارٹ کیسے ہوئی، پہلی وحی کیسے آئی، کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے. اور کتاب الایمان میں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، اس باب کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ پہلی وحی کیسے آئی. باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیان ہے اس چیز کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث بیان کی ہے جو بخاری نے بھی بیان کی ہے اور دیگر محدثین نے بھی اسے روایت کیا ہے. اولو یعنی سب سے پہلی چیز، محدثین ایسے باب قائم نہیں کرتے. رات کو ایک خواب آتا اور صبح ایسے پورا ہوتا جیسے صبح نکلتی ہے. الکمال تشبیہ ہے سیدہ عائشہ کی طرف سے رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے، فرماتی ہیں مثل فلق الصبح، جس طرح صبح کا نکلنا یقینی ہوتا ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کا خواب پورا ہوتا تھا. یعنی اتنا سچا خواب ہوتا تھا. ربیع الاول میں آغاز ہوا یہ رؤیا صالحہ کا، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے 6 ماہ اس میں ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول اور 6 ماہ آگے جائیں گے تو پہنچیں گے آپ رمضان المبارک میں، جس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے، جس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز ہوا ہے. اور دن کا تو خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ میں پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں اور سوموار کو ہی میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، یعنی وحی کا آغاز ہوا ہے. اصل بات تو اس کی ہے کہ پیر کے دن نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی. محمد بن عبداللہ کا انکار تو کافروں کو بھی نہیں تھا. اصل مسئلہ تو رسالت کا ہے، نبوت اور رسالت اصل ہے، اس کی بات کرنی چاہیے. لیکن ہم تو سارا سال میلاد سے آگے نہیں گزرتے. بھائی میلاد ہو گئی، آپ رسول بن گئے، اگلی بات کرو. جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس کی بات کرو. وہ پیغام کیا تھا، وہ عقیدہ کیا تھا، وہ عمل کیا تھا، وہ تعلیم کیا تھی. تعلیم پہ آؤ، تعلیم پہ، پیغام پہ آؤ، پیغام پہ، عقیدے پہ آؤ، عقیدے پہ. جس کی بنا پر نجات ملنی ہے. میں نے نشادر کا ذکر کرنا ہے اس وقت، اشارہ میں نے شروع میں کر دیا ہے کہ جن کو حدیث کی معتبر کتابیں، حدیث کے معتبر واقعات، افسانے نظر آتے ہیں، دین کی اپنی طویلیں دلیلیں، ایک بات ہوتی ہے دلیل اس پر بناتے ہیں جس کی وہ دلیل نہیں بنتی. دلیل تو ابلیس کے پاس بھی تھی، ٹھیک ہے نہیں جی. آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی دلیل ابلیس شیطان کے پاس بھی تھی. دلیل ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، کس کے پاس نہیں ہوتی. سوال یہ نہیں ہے کہ دلیل کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کس کی دلیل دلیل بنتی ہے اور کس کی دلیل دلیل نہیں بنتی. یہ اصل سوال ہے. سب سے پہلے رؤیا صالحہ، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا، سچے خواب نبوت اور رسالت کا 46واں حصہ ہے. 46ویں حصے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ نبوت وہاں آ گئی ہے. مراد صرف صداقت ہے کہ یہ جو سچے خواب ہیں ان میں بھی صداقت پائی جاتی ہے اور نبوت اور رسالت میں بھی صداقت ہوتی ہے. یہ اشتراک ہے. ورنہ یہ نہیں کہ خوابوں کی بنا پر کوئی نبی بن بیٹھے گا. کئیوں کو خواب آتے ہیں نا، جن کو شوق چڑھا تھا نبی بننے کا، ان کا عالم تو یہی ہے. لیکن جن کو اللہ نے نبی بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ پڑھا رہے ہیں.
ایک روایت تو حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ عنہا سے، حضرت جابر سے بھی ہے، دیگر صحابہ سے بھی روایات مروی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں بتائی تھی، اور قولی حدیث بھی ہیں، صرف فعلی حدیثیں نہیں ہیں، قولی حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر کیسے وحی نازل ہوئی، خود فرماتے ہیں۔ عمل مبارک یہ تھا، کانا یخلو بغار حرا، نبی علیہ السلام غار حرا میں تنہائی اختیار کیا کرتے تھے، جس کے اندر نبی علیہ السلام کئی راتیں عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے، مشغول رہتے تھے۔ یہ جب ہم راتوں کا لفظ بولتے ہیں تو صرف راتیں نہیں ہوتی کہ شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ راتوں کو تو وہاں رہتے تھے، دن کو واپس آ جاتے ہوں گے، یہ عربوں کا انداز ہے، وہ راتوں کا نام لے کے ذکر کرتے ہیں۔ ہم اگر کہیں نا کئی دن وہاں رہتے تھے تو اس کا مفہوم بھی وہی ہے، عرب راتوں کا لفظ بولتے ہیں، کئی راتیں وہاں رہتے تھے، یعنی کئی دن وہاں گزارتے تھے، اور وہ راتیں نہ تو بہت زیادہ ہوتی تھی نہ بہت کم ہوتی تھی، اور زیادہ راہ لیتے تھے گھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یتہنس، غور و فکر کرتے تھے، یتہنس، عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ علیہ السلام وہ وقت یتہنس یتعبد اللیالی ذوات العدد، کئی راتیں وہاں گزارتے تھے۔ تنہائی اختیار کرنا غور و فکر کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز، اور اس کے لیے اسلام میں اعتکاف ہے، اور نبی علیہ السلام ہر سال اعتکاف کرتے تھے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا۔ حاکموں کو بھی کرنا چاہیے، علماء کو بھی کرنا چاہیے، اور تاجروں کو بھی کرنا چاہیے، اور جو کھبے رہتے ہیں کاروبار کے اندر، سر کھجلانے کا وقت نہیں ہے، وہ بھی کبھی اعتکاف کیا کریں اور غور و فکر کریں۔ یہاں اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے ذرا علیحدگی اختیار کر کے دیکھیں کس قدر ذہن پھر کام کرتا ہے۔ غور و فکر کریں اس کائنات پر، دین کا کام کیسے کرنا ہے، دین کو غالب کیسے کرنا ہے، دین کا پیغام کس طریقے سے بہتر انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب 10 دن اعتکاف کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے کام کو بہتر سے بہتر کیسے کر سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام، یہ جو حبب الیہ الخلا ہے نا، کہ نبی علیہ السلام کو تنہائی پسند ہو گئی تھی، اور پھر وہ تنہائی کا وقت آپ گزارتے غار حرا میں، حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ حق کیا ہے؟ حق وہ نہیں ہے جو ہم بناتے، حق وہ ہے جو اوپر سے آتا ہے، جسے وحی کہتے ہیں۔ حتی جاءہ الحق وہو فی غار حراء، یہ حق کہاں پر آیا، اس وحی کا آغاز کہاں ہوا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3 شروع کی حدیث، نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، نمبر 2 کہ وحی کیسے آتی تھی، کتنی مشقت گزرتی تھی، نبی علیہ السلام کو کتنی مشقت ہوتی تھی وحی کے نزول کے ساتھ، دوسری حدیث، اور تیسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ کے پاس حق آ گیا وَهُوَ فِي غار حراء، جبکہ آپ غار حراء میں تھے۔ صحیح بخاری، افسانہ نہیں ہے مولوی صاحب، غامدی صاحب، افسانہ نہیں ہے، یہ صحیح بخاری ہے، مسلمانوں کی معتبر ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب، الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جس کو دنیا صحیح بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ حدیث نمبر 3، فجاءہ الملک، آپ کے پاس فرشتہ آیا، فقال، فرشتے نے آ کر کہا، یہ افسانہ ہے، حق آیا، آپ کے پاس فرشتہ آیا۔ عرض کروں کہ وہ تاریخ کیا تھی؟ 21 رمضان المبارک، 21ویں رات رمضان المبارک کی، 10 اگست 610 عیسوی، ایگزیکٹ ڈیٹ آپ کو بتا رہا ہوں، تحقیق کے بعد بتا رہا ہوں۔
محققین کی تحقیق پڑھ کے بتا رہا ہوں. 10 اگست 610 عیسوی غار حرا، رمضان المبارک کی 21ویں رات، 40 سال 6 ماہ 12 دن عمر مبارک تھی جب فرشتہ جبریل آ کے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے اقرا، پڑھیے. فقلت ما انا بقارئ، تو میں نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے سن، کہندے نے نبی پاک نے فرمایا میں نہیں پڑھدا، تو جو کرنا کر لے. یہ گلاں پتہ نہیں مولویاں نے کتھوں کڈیاں نے. میں بڑا تلاش کیتیاں نے، بڑیاں کتاباں ویکھیاں، میں 8-10 کتاباں ویکھیاں صحیح بخاری دیا واقعہ پڑھ دیا ہویا، لیکن کتے اے لفظ نہیں لبے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھدا، تو جو کرنا کر لے. وجد سے آ جاندے نے کئی ہوش ہی نہیں رہندی کیڑی گل کرنی ہے، کدے بارے چ گل کرن دے اور کیڑے لفظ بولنے نے. پھر کہندے نے نہیں بس وہ سلپ آف دی ٹنگ ہے، ایویں زبان سلپ ہو گئی سی. پہلے تولو پھر بولو، کہندے بول لو پھر تول دے پھر پھران گے، پھر خبراں چلن گے، پھر صفائیاں دیاں گے، معذرتاں کریں گے. نہیں یہ نہیں، میرا مطلب اے نہیں سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انا بقارئ، یعنی میں وہ نہیں ہوں جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے. مطلب کیا تھا کہ میں نے کہیں سے پڑھا ہی نہیں. کھولنے بات کو میرا استاد کوئی نہیں. سمجھنے کے لیے کہہ لیں میں کسی سکول کالج نہیں گیا، آج کی بولی میں کہہ لیں کسی مدرسے نہیں گیا. میں نے یہ پڑھنا سیکھا ہوتا تو پڑھتا نا. اس لیے کہ رب نے اس ہستی کو دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا. جب بنایا تو ڈائریکٹ اپنا شاگرد بنایا ہے، اور پھر ایسا شاگرد بنایا ہے کہ بڑے بڑوں کو سعادت ملتی ہے اس کی شاگردی اختیار کر کے. قال رسول اللہ، سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں ہیں کہنے والے، ہزاروں نہیں ہیں، لاکھوں ہیں روایت کرنے والے، لاکھوں نہیں ہیں، کروڑوں ہیں عمل کرنے والے قال رسول اللہ پر. وہ ایسا شاگرد تھا. دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. استاد اوپر سے آ رہا ہے، اوپر والے کا پیغام لے کے آ رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاخذنی فغطنی، اس نے مجھے پکڑا، مجھے دبایا. مطلب یہ تھا کہ انس پیدا ہو جائے، معانقہ کیا، گلے میں لایا، ذرا زور سے دبایا. یہ ایسے بعض لوگوں کو اشتیاق ہوتا ہے نا، دیر سے ملاقات ہوئی ہے تو پھر آرام سے کندھے سے کندھا نہیں لگتا، سینے سے سینہ آرام سے نہیں ہے، یہ انہوں نے گھٹ کے جفی مار دینا. یہ جو گھٹ کے جفی مارنے والی بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے حتی بالغ من الجہد، بالغ من الجہد، تو لفظ دونوں طریقے سے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. مجھے مشقت ہو گئی، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہو گئی تھی، جہد. ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. فقال، اس نے کہا افسانہ نہیں ہے، اس نے کہا، کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے. آپ نے پھر یہی کہا ما انا بقارئ. فاخذنی فغطنی الثانیہ، اس نے پھر مجھے پکڑا، دوسری بار دبایا، پھر مجھے مشقت کا سامنا کرنا پڑا، پھر چھوڑ کے کہا اقرا، پڑھیے. میں نے پھر یہی کہا ما انا بقارئ. صحیح بخاری میں بھی یہی ہے، صحیح مسلم میں بھی یہی ہے، ترمذی میں بھی یہی ہے، دیگر کتابوں میں بھی یہی ہے، ما انا بقارئ. اس نے تیسری بار مجھے پکڑا اور چھوڑ کے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، اس کے نام سے پڑھیے. جب رب کا نام آیا تو نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا.
کس کے نام سے پڑھتے ہیں؟ یاد کر لیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کس کے نام سے پڑھنا ہے؟ رب کے نام سے پڑھنا ہے، جس کا نام بابرکت ہے، اس کے نام سے آغاز ہے، اس کے نام سے میدان میں نکلنا ہے تو علی کہہ کے نہیں نکلنا، اس کے نام سے نکلنا ہے، بسم اللہ سے نکلنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اس کے نام سے پڑھیے۔ سب کچھ پڑھتے ہیں، وہی نہیں پڑھتے ہیں جس کو پڑھنا چاہیے، یہی ہے نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ پڑھیں، کیونکہ یہ بھی مسئلہ نا، مولوی بس یہی آندے نے، بس ہے چھوٹی موٹی چیزاں پڑھ لو، یہ تعلیم تو روک دینے، کوالیفکیشن تو روک دینے، اچھی تعلیم تو روک دینے، کیڑا مولوی روک دے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مالک نے فرمایا اور پہلے دن فرمایا، پہلی رات فرمایا، پہلے لفظ میں فرمایا، پہلے پیغام میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اگر وہی نہیں سمجھ آتا، وہی تعلیم نہیں ہے، وہی پڑھنا اگر آپ نے نہیں پڑھنا، وہی پڑھائی اگر آپ نے نہیں پڑھنی، تو دنیا کی ساری پڑھائیاں بھی پڑھ لیں تو فیل ہے اللہ کے ہاں، اگر وہ پڑھائی نہیں ہے تو۔ نبی تو وہ ہے کہ جس نے 3 بار کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں قاری نہیں، میں پڑھا لکھا نہیں، لیکن جب رب کا نام آیا تو نو نہیں ہے۔ رب کے نام سے کوئی پڑھائے تو پڑھ لیتے ہیں، کوئی رب کا نام پڑھائے تو پڑھ لیتے ہیں، کوئی رب کی توحید سنائے تو کشادہ دلی سے سن لیتے ہیں، انقباض نہیں ہونا چاہیے۔ رب کے نام سے پڑھیے۔ یہ پہلا سبق ہے غار حرا کا، جو میں عرض کر رہا تھا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اسے تو پہلے پڑھ لیں آپ، اور یہ اس کا پہلا سبق ہے۔